جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں لوگوں کے مجمع میں سامنے بشارتیں سنائی، کچھ صحابہ کو 10 صحابہ جسے بالخصوص عشر مبشرہ کہتے ہیں، 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی اٹھ کر اعلان کیا، کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے نام ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے بیان کی، کہا کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحابہ اس لوگوں کے نام لے کر اللہ کے نبی نے مجلس میں اعلان کیے کہ لوگ جنتی ہیں، بشارت دے دی گئی، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی۔ اور کچھ صحابہ اس میں ایسے بھی ہیں جنہیں کئی بار اللہ کے نبی نے بشارتیں سنائی۔ حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، کئی بار اللہ کے نبی نے بشارتیں سنائی کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ کیا یہ لوگوں کی زندگی کو آپ دیکھیں، جنت کی بشارت ملنے کے بعد بھی کیا ان کا عمل کم ہو گیا؟ یہ لوگ عمل کرتے تھے، بشارت ملنے کے بعد، جنت کی گارنٹی ملنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب گارنٹی مل گئی جنت کے اندر جانے کی، عمل تھوڑا کم کر لیں، نمازوں کی تھوڑی پابندی کم کر لیں، نیکیوں کی تھوڑی مقدار کم کر لیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ صحابہ کی اٹھا کر آپ دیکھیں، جنت کی بشارتیں ملنے کے بعد، جنت کی گارنٹی ملنے کے بعد ان لوگوں کا عمل کم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ دنیا کے اندر لوگوں کو دنیا کسی اور طریقے سے تولتی ہے، کسی کو خاندان سے تولتی ہے، کسی کو حسب و نسب سے تولتی ہے، کسی کو مالداری سے تولتی ہے۔ مالدار ہے اس کے ساتھ ایک الگ معاملہ کیا جاتا ہے، خاندان والا آدمی ہے اس کے ساتھ الگ معاملہ کیا جاتا ہے، اگر کوئی بڑے حسب و نسب کا آدمی ہے اس کے ساتھ الگ معاملہ دنیا کے اندر۔ لیکن آپ قیامت کے دن کی زندہ اٹھا کر دیکھیں ہولناکی کو، وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی صرف اور صرف اپنے عمل سے تولا جائے گا، نہ اس کا خاندان، نہ اس کا مال، نہ اس کا حسب و نسب، کوئی نہیں۔ اگرچہ کسی کا، یہاں تک کہ نبی کی بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا فاطمہ سے؟ کہا کہ فاطمہ عمل کر لو، عمل کر لو، دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، مانگ لو، تمہارے کل قیامت کے دن میں کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔ قیامت کے دن تمہارے لیے تمہارے عمل کے سوا کوئی اور چیز بچا نہیں سکتی۔ یہ نبی کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے۔ تو میں اور آپ کس جگہ میں جائیں گے؟ ہم تو میں بھی، آپ بھی، ہر آدمی بھی قیامت کے دن اپنے اپنے عمل سے تولے جائیں گے۔ جس آدمی کا عمل زیادہ ہوگا، اچھا ہوگا، اسی آدمی کو درجات دیے جائیں گے، اسی آدمی کے حق میں کامیابی آئے گی۔ جس آدمی کے حق میں کامیابی نہ آئے۔ وقال اللہ تعالی فی موضع آخر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور۔ تمام قسم کی تعریفیں، حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی اسی اللہ کے لیے لائق و سزاوار ہیں جو اس کائنات کا رب العالمین ہے۔ بے پناہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقدسہ پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ ملک کی دوسری آیت تلاوت کی، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کا مقصد بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا، الذی خلق الموت والحیات، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے، لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ امتحان لینے کے لیے، یہ آزمانے کے لیے کہ کون تم میں سے اچھا عمل کرتا ہے۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے کئی اور مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی زندگی کے حوالے سے کہا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک ہم نے انسانوں کو اور جنات کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ قرآن مجید کا مطالعہ اگر کریں گے تو کئی ایسی آیتیں آپ کو ملیں گی جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جنات کو جو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس کا مقصد جہاں پر اللہ نے بیان کیا وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی بندگی کرنا، اعمال صالحہ کرنا، اچھا عمل کرنا، برائی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، اسی مقصد کے تحت انسان کو دنیا میں بھیجا گیا۔ میں بھی، آپ بھی، اور قیامت تک، صبح تک آنے والے
ہر مسلمان جو پیدا ہوں گے ان تمام کا مقصد یہی ہوگا کہ وہ لوگ دنیا میں آئیں گے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، اعمال صالحہ کریں گے۔ محترم حاضرین، جیسا کہ ابھی ہم ایک مہینے سے گزرے، بابرکت مہینہ، یہ مہینہ جب اختتام ہوا، بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، یقیناً بڑی خوش نصیبی ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں نے اس مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہو، بھرپور عبادتیں جس نے اس مہینے کے اندر کی، نمازوں کی پوری طرح سے پابندگی، روزوں کا اہتمام، تراویح کا اہتمام، اور بھی دیگر اور دوسرے اعمال، اچھے نیکیاں جنہوں نے کی، بڑے خوش نصیبی ہیں ان لوگوں کے لیے۔ اور بڑی بد نصیبی ہے ان لوگوں کی جن لوگوں نے اس مہینے کو تو پایا لیکن پا کر اس مہینے سے کچھ حاصل نہ کر سکے۔ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کی رمضان میں ہوئی جو عبادتیں رمضان میں ہم نے کی، ان تمام عبادتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ جو نیکیاں ہم نے کی، نمازوں کا اہتمام کیا، روزوں کا اہتمام کیا، دیگر جو بھی اعمال ہم نے کیے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کے اعمال کو قبول فرمائے۔ محترم حاضرین، جو یہ اعمال کا جو سلسلہ ہے، جو نیکیوں کا سلسلہ ہے، رمضان کے مہینے کے اندر ہم نے دیکھا، سبھی لوگوں نے دیکھا کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آیا، لوگوں کے اندر ایک الگ ہی طرح کا جذبہ پیدا ہوا کہ آج سے قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، رات میں ہم اٹھ کر تہجد پڑھیں گے، دن بھر روزہ رکھیں گے، نماز ایک وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے، سنتوں کے پابند، نوافل کے پابند، بار بار ہاتھ اٹھا کر اللہ کے سامنے دعا کریں گے۔ ایک رجحان لوگوں کا پورا مہینہ دیکھنے کو ملا تقریباً۔ جیسے رمضان کا مہینہ ختم ہوتا ہے، اکثریت ہر سال دیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ یہ جو سلسلہ رمضان کے آغاز میں شروع ہوا، جو جذبے بندگی رمضان سے آغاز میں دکھائی دیتی لوگوں کی، رمضان کا مہینہ ختم ہونے کے بعد وہ بندگی کا معیار کم ہو جاتا ہے۔ رمضان کے اندر جس طرح سے فجر کی نماز میں مسجد اذان کی فوری بعد بھر جاتی تھی، اور جیسے عید کا چاند نظر کے آتا ہے مسجد میں پھر وہی سے پوری مسجد خالی ہو جاتی ہے۔ قیام اللیل کے لیے لوگ اتنے گھنٹے کھڑ کر تراویح کا اہتمام کرتے، وہی لوگ عشاء کی نماز میں غافل، عشاء کی نماز میں غیر حاضری۔ تو جو اعمال ہم رمضان کے مہینے کے اندر کرتے تھے، رمضان کا مہینہ رخصت ہونے کے بعد ہمارے زندگیوں سے وہ اعمال ختم ہو چکے ہیں۔ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ محترم حاضرین، عمل کرنے کے بعد اگر وہ عمل ہمارے زندگی کے اندر باقی نہ ہو، اس کے حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے جانتے ہیں؟ آئیے میں سب سے پہلے آج کے خطبے میں اسی اعمال صالحہ، یعنی کہ رمضان کے اندر جو عمل ہم نے کیے، ان اعمال کی حفاظت کی بھی ذمہ داری میرے اور آپ کی بنتی ہے۔ گویا عمل کر کے مطمئن ہو کر بیٹھ جانا یہ صحیح نہیں ہے۔ آئیے میں آج اسی کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ پہلے مجھ کہنے والے کو بھی اور آپ سبھی سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرا اور آپ کا آج معاملہ کیا ہے؟ کئی لوگ آج مطمئن ہو چکے ہیں، اطمینان سے بیٹھ چکے ہیں۔ کس بات کا اطمینان ہے؟ مطمئن اس بات سے ہیں کہ ہم نے رمضان کے اندر عبادتیں کی، ہم نے رات بھر قیام اللیل کیا، روزے رکھے، گناہوں سے ہم بچے رہے، اور بڑی ہم نے قرآن مجید کی تلاوت کی، کئی لوگوں نے قرآن مکمل کی۔ یہ لوگ اس بات سے مطمئن ہیں کہ ہم نے بڑی نیکیاں کما لی ہیں اور یہ نیکیاں ہماری اللہ کے پاس قبول ہو چکی ہیں۔ اب اس قبول کو لے کر ہماری نیکیاں اللہ کے پاس قبول ہو چکی ہیں، اس بات کو لے کر لوگ اتنے مطمئن ہیں گویا انہیں جنت کی سرٹیفکیٹ مل چکی ہے۔ گویا اس بات کا اعلان کر دیا گیا کہ لوگ ان نیکیوں کی وجہ سے جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب اس رمضان کے بعد اب نیکیاں کریں گے بھی چلے گا، نہ کریں گے بھی چلے گا، نمازیں پڑھیں گے بھی چلے گا، اگر نہیں پڑھے تو کوئی بات نہیں۔ یہ حال آج میرا اور آپ کا بن چکا ہے۔ محترم حاضرین، رمضان کا مہینہ جیسے گزر جاتا ہے، بنیادی طور پر دو باتوں کی شریعت تعلیم دیتی ہے مجھے اور آپ کو، ہر مسلمان کو، اور بالخصوص اس آدمی کو جو آدمی رمضان کے اندر عبادتیں کرتا ہے، جو رمضان کے اندر نیکیاں کماتا ہے، اس آدمی کو شریعت دو باتوں کی تعلیم دیتی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات کی تعلیم شریعت یہ دیتی ہے کہ جو اعمال رمضان کے اندر ہم نے کیے، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ روزے ہوں، چاہے صدقہ خیرات ہو، دیگر جو بھی اعمال ہم نے کیے،
ان اعمال کو لے کر میرا اور آپ کا دل ڈرنا چاہیے، میرا اور آپ کی فکر ہونی چاہیے کہ جو اعمال ہم نے رمضان کے مہینے میں گزارے کیے وہ اعمال اللہ کے پاس قبول ہوں گے یا نہیں، قبول ہو گئے یا نہیں ہوئے، اگر نہیں ہوئے تو پھر ہمارا معاملہ کیا ہوگا۔ اس اعمال کو لے کر، قبولیت عمل کو لے کر ڈرنا چاہیے۔ شریعت کہتی ہے اگر یہ ڈر ہمارے اندر موجود ہے، اگر وہ اعمال جو ہم نے رمضان میں کیے وہ اعمال اللہ کے پاس قبول ہوئے یا نہیں، اس بات کا ڈر ہے تو سمجھ جاؤ آپ کا عمل قبول ہے۔ اگر کسی کے اندر یہ ڈر نہیں ہے، لوگ عمل کرنے کے بعد مطمئن ہو کر بیٹھ گئے کہ ہمارے اعمال قبول ہو گئے، تو پھر ان لوگوں کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے۔ صحابہ کرام کے بارے میں کیا آتا ہے، رمضان کے مہینہ جب آتا، رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے صحابہ دعا کرتے کہ اللہ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب فرما۔ 6 مہینے پہلے رمضان کی آمد کی دعا، رمضان کا مہینہ گزر جاتا، گزرنے کے بعد 6 مہینے صحابہ دعا کیا کرتے تھے، کرتے کہ اللہ جو اعمال، جو نیکیاں ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ان نیکیوں کو تو قبول کر لے۔ اللہ اکبر۔ نیکیوں کو قبول کرنے کے لیے صحابہ رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینوں تک دعا کرتے۔ اس بات کا مطلب کیا ہے، گویا 6 مہینوں تک ان لوگوں کے اندر تڑپ ہوتی، یہ لوگوں کے اندر خوف تھا کہ کہیں ہمارے اعمال اللہ کے پاس رد نہ کر دیے جائیں۔ قبولیت عمل کو لے کر ڈرنا یہ انبیاء کی سنت رہی۔ آپ دیکھیں قرآن مجید حوالہ دیتا ہے، بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر آپ دیکھیں، انبیاء کی سنت رہی کہ انبیاء عمل کرنے کے بعد اس عمل کو لے کر ڈرتے تھے۔ کیسے ڈرتے کہ کہیں عمل اللہ کے پاس رد نہ کر دیا جائے، اس عمل کا ہمیں بدلہ نہ ملے، کہیں یہ عمل ہمارا اللہ کے پاس مرتد نہ ہو، یہ اللہ ہمیں انکار نہ کر دے۔ اس بات کو لے کر انبیاء کرام ڈرا کرتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کیا کرتے ہیں، اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہیں۔ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی، ایک ایک اینٹ خانہ کعبہ کو جما رہے ہیں، اور زبان پر کیا دعا ہے، دعا یہی ہے ربنا تقبل منا، دعا کریں کہ اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے۔ ایک ایک اینٹ رکھ رہے ہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر چل رہی، اللہ ہی کے حکم سے گھر تعمیر ہو رہا ہے، اللہ ہی کا گھر تعمیر ہو رہا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ ہی کا گھر بنا رہے ہیں، اور پھر زبان پر دعا کیا ہے، اے اللہ ہمارے اس جو عمل ہم کر رہے ہیں، باپ بیٹے دونوں مل کر ہمارے اس عمل کو تو قبول کر لے۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل کو اللہ تعالیٰ رد کر دے گا؟ کیا اس بات میں کوئی شک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ عمل مردود ہو جائے؟ کسی بات کا شک نہیں، یہ تو اللہ کے حکم سے بنا رہے ہیں، کوئی شک کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ لیکن پھر بھی ابراہیم علیہ السلام کی زبان پر دعا کیا ہے، بار بار دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ، تو بتانا مقصود یہ ہے کہ انبیاء کی سنت رہی کہ انبیاء عمل کرنے کے بعد اس عمل کو لے کر ڈرتے رہتے کہ عمل کہیں ہمارا اللہ کے پاس قبول ہونے سے رک نہ جائے۔ قرآن ایک اور سورہ مومن میں اللہ نے کہا، مومن بندوں کی صفات جہاں پر ذکر ہوئی کہ مومن اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، ان بندوں کی صفات جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی، ان میں اللہ نے کہا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون۔ اللہ تعالیٰ کے بندے وہ ہیں جب مال خرچ کرتے ہیں تو ان کی کیفیت ایسی ہوتی کہ مال خرچ کرتے ہوئے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، لرزا جاتے ہیں، کانپ جاتے ہیں۔ اماں عائشہ نے پوچھا اللہ کے نبی سے رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی سے پوچھا کہ اللہ کے نبی ان لوگوں کے دل ڈرتے کیوں ہیں؟ اللہ کے راہ میں خرچ کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کرتے ہوئے ان لوگوں کے دل ڈر رہے کیوں ہیں؟ یہ لوگ کانپ کیوں رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ چور ہیں؟ کیا یہ لوگ گنہگار ہیں؟ کیا یہ لوگوں کی آمدنی صحیح نہیں؟ کیا ان کا معاملہ ہے؟ کیوں ڈر رہے ہیں صدقہ کرتے ہوئے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ بنت صدیق، یہ ایسی بات نہیں کہ نہ تو چور ہیں نہ تو لوگ کوئی غلط کام کر رہے ہیں، بلکہ لوگ نیکی کا کام کرتے ہوئے، صدقہ دیتے ہوئے اس لیے ڈر رہے ہیں کہیں یہ صدقہ ان کیا اللہ کے پاس رد نہ کر دیا جائے۔ اللہ، نیکی کرتے ہوئے کیفیت ہے ان کے اندر کہ نیکی میں کر رہا ہوں، کہیں یہ نیکی اللہ کے پاس میری رد نہ ہو جائے، اس ڈر کو لے کر ان کا دل کانپ رہا ہے۔ رمضان کا پورا مہینہ گزرا ہمارا، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد تقریباً 1 ہفتہ گزرا، کیا کبھی ہم نے ہمارے ان اعمال کو یاد کیا ہے؟ ہماری نیکیوں کو ابھی ہم نے یاد کیا کہ رمضان کے اندر میں نے کیا کیا نیکیاں کی؟ کیا وہ نیکیاں قبول ہوئی یا نہیں؟ کبھی ایک بار تو بھی ہم نے سوچا ہے؟ نہیں، بلکہ ہم مطمئن ہیں اس بات سے کہ ہم نے نیکیاں کر لی اور ان نیکیوں کا بدلہ ہمیں مل گیا، وہ نیکیاں گویا ہمارے اللہ کے پاس قبول ہو گئی۔ یہ صحیح کردار نہیں ہے۔
ایک مومن عمل کرنے کے بعد اس عمل کی قبولیت کے لیے ڈرتا رہتا ہے۔ اب سوال کیا ہے، ڈرنا کیوں ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو برباد کر دے گا؟ ڈرنا کیوں ہے عمل کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو رد کر دے گا؟ بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمارے اعمال کی حفاظت کرتا ہے، ہمارے اعمال کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر رکھتا ہے۔ کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو رد کر دے۔ لیکن ڈرنا کیوں ہے؟ ڈرنا اس بات سے ہے کہ وہ جو عمل ہم کر رہے ہیں ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح طریقے سے ہم نہیں کر رہے ہیں، جیسے کرنا ہے ویسے نہیں کر رہے ہیں، خشوع خضوع کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں۔ گویا ہمارے ان نیکیوں میں کہیں ریاکاری شامل ہو چکی ہوگی، ان اعمال میں اخلاص کم ہو چکا ہوگا، اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ کم ہو چکا ہوگا، ایسے ٹوٹی پھوٹی عبادت ہم نے کی ہوگی۔ اس بات سے ڈرنا ہے کہ اللہ میں اس لیے ڈر رہا ہوں کہ جو نیکیاں میں جس طریقے سے کرنا ہے اس طریقے سے میں کیا نہیں، اور میرے اعمال کے اندر جو وزن ہونا چاہیے تھا وہ وزن نہیں، تو اس وجہ سے میرے کچھ غلطیوں کی وجہ سے میرے اعمال رد نہ کر دیے جائیں۔ اس لیے ڈرنا ہے کہ کہیں ہمارے اعمال کرنے کا جو طریقہ ہے اس میں کچھ چیزیں داخل ہو چکی ہوں گی، ہو سکتا ہے کہ ریاکاری آ گئی ہو سکتا ہے کہ کچھ اور جذبہ آ چکا ہو، ان جذبوں کی وجہ سے کہیں ہمارے عمل برباد نہ ہو جائیں، اس لیے ڈرنا ہے۔ محترم حاضرین، آئیے پہلی بات تو پہلا کام شریعت تعلیم دیتی ہے کہ عمل کرنے کے بعد اس عمل کو لے کر ڈرنا چاہیے کہ اللہ کے پاس قبول ہوا یا نہیں۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو اعمال ہم نے رمضان کے مہینے میں کیے، چاہے وہ نمازیں ہوں، چاہے وہ روزے ہوں، کچھ اور بھی عبادتیں ہوں، اب شریعت تعلیم دیتی ہے کہ مہینہ گزرنے کے بعد جو اعمال آپ رمضان میں کر رہے تھے وہی اعمال رمضان کے بعد بھی باقی ہوں۔ رمضان کے اندر جو کام آپ کرتے تھے وہی کام رمضان کے بعد بھی آپ کا جاری رہنا چاہیے۔ جیسے نمازوں کی پابندی رمضان کے مہینے میں تھی، رمضان کے جانے کے بعد بھی نمازوں کی پابندی ہونی چاہیے۔ فجر کی نماز میں آپ مؤذن کے اذان کے فوری بعد مسجد میں آتے تھے، اقامت کے ساتھ آپ کی نماز ادا ہوتی تھی۔ رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد آپ اسی طرح سے مسجد میں آئیں گے، امام مؤذن کی اقامت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ نماز ادا کریں گے۔ جیسے صدقہ خیرات رمضان میں دیا کرتے تھے، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد وہ صدقہ خیرات رمضان کے بعد بھی باقی رہنا چاہیے۔ شوال رمضان کے مہینے میں اب روزوں کا اہتمام آپ کیا کرتے تھے، رمضان کا مہینہ گزرنے کے بعد روزوں کا سلسلہ ختم نہ ہوا، نفل روزوں کا اہتمام آپ کریں۔ الغرض جو عبادتیں رمضان کے مہینے میں ہوتی تھی رمضان کے بعد بھی وہ عبادتیں باقی رہنی چاہیے۔ اس لیے دیکھیے شریعت تعلیم دیتی ہے، کہیں سلف کے قول یہ ہے کہ اگر رمضان کے بعد زندگی ہماری تبدیل نہ ہوئی، اگر کوئی آدمی دیکھنا چاہتا ہے کہ رمضان کے مہینے سے میں نے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھایا ہے یا نہیں، رمضان سے مجھے فائدہ پہنچا یا نہیں پہنچا، کوئی آدمی دیکھنا چاہتا ہے تو خود اپنی زندگی کو دیکھ لیں۔ وہ آدمی اپنی زندگی کو دیکھ لیں، رمضان کے بعد اس آدمی کی زندگی بدل چکی ہے تو سمجھ جاؤ آدمی رمضان سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر رمضان کے بعد بھی اس آدمی کی زندگی میں کچھ بدلاؤ نہیں آیا، وہی بے ڈھنگی، وہی رفتار بے ڈھنگی جو پہلے تھی، جو اب بھی ویسے ہی جو پہلا معاملہ چل رہا تھا وہی معاملہ بعد میں بھی رہا، وہی نمازوں میں غفلت، وہی جو کاموں سے پرہیز کرنا تھا وہ کام پھر آ گئے، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، دھوکہ دینا، یہ جو کام رمضان کے پہلے تھے رمضان کے مہینے تک رک گئے، رمضان کے بعد دوبارہ آ گئے، تو پھر زندگی میں کچھ بدلاؤ نہیں آیا، تو اس آدمی کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ آدمی رمضان سے کچھ بھی فائدہ نہیں حاصل کیا۔ جو آدمی رمضان سے فائدہ حاصل کیا ہوگا، صحیح معنوں میں رمضان جس کے مہینے میں گزرا ہوگا زندگی میں، اس آدمی کی زندگی رمضان کے بعد بدل جائے گی، اور بدلنی بھی چاہیے۔ اور محترم حاضرین، پہلی اور ایک بات تو یہ ہے کہ عمل جو ہم کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان کا عمل ہو یا کچھ اور عمل ہو، یہ عمل سے کسی آدمی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ صرف رمضان کے حد تک کچھ عبادتوں کو ہم نے مخصوص کر لیا، بالخصوص فجر کی نماز کے بارے میں بولنا چاہوں گا۔ فجر کی نماز کو ہم نے صرف رمضان کے مہینے کے حد تک مخصوص کیا ہے، وہ بھی سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، اور کہیں ایسے بد نصیب بھی دیکھنے کو ملتے ہیں سحری کر کر بھی سو جاتے، فجر کی نماز پڑھتے نہیں۔ تو نماز فجر صرف ہمارے زندگی میں رمضان کے حد تک محدود ہے، رمضان کے بعد فجر کی نماز معاف ہے؟ ہرگز معاف نہیں ہے۔ نماز ہی نہیں بلکہ کوئی بھی عمل آپ لے لیں رمضان کے حد تک محدود نہیں۔
جو بھی عمل آپ کریں گے وہ عمل آپ کا تا حیات، جب تک آپ زندہ رہیں گے اس وقت تک آپ کی زندگی میں باقی رہے گا۔ اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کے نبی سے مخاطب اللہ کے نبی نے اللہ نے کہا اے نبی آپ کو اس وقت تک عبادت کرنا ہے جب تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے۔ یقین سے مراد موت ہے، گویا آپ کو جب تک موت نہ آ جائے اس وقت تک آپ کو عبادت کرتے رہنا چاہیے۔ کس نبی کے بارے میں کہا جا رہا ہے؟ یہ کس نبی کے بارے میں بولا جا رہا ہے؟ اس نبی کے بارے میں جس نبی کے بارے میں کہ فرشتے بار بار آسمان سے آ کر کہتے اے اللہ کے نبی آپ کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو ہم نے معاف کیا ہے، تمام گناہوں کو معاف کیا، کوئی گناہ تھے ہی نہیں۔ اللہ نے کہا کہ اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں۔ اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کے باوجود اس نبی کو کیا کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت تک عبادت کریں گے جب تک کہ موت نہ آ جائے۔ یہ نبی وہ نبی ہیں جب رمضان، جب قیام اللیل کا موقع آتا، رات میں اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، کھڑے ہو کر اتنا قیام کرتے کہ آپ کے پیروں میں ورم آ جاتا، پیریں سوج جاتی آپ کی۔ پوچھنا پڑتا صحابہ کو اللہ کے نبی اتنا لمبا قیام کیوں کر رہے ہیں آپ، پیروں میں آپ کی سوج کیوں آ رہی ہے، حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں آپ؟ اللہ کے نبی نے کہا فلا عبدا شکورا، اللہ کے نبی نے کہا کیا میں اللہ کے نزدیک شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ اس نبی جو کبھی عمل کرنے میں کبھی چھوٹا کبھی سمجھے نہیں کسی عمل کو، ہمیشہ عمل جاری رکھنے والے اس نبی کو کہا جا رہا ہے کہ آپ اس وقت تک عبادت کریں گے جب تک کہ آپ کو موت نہ آ جائے۔ محترم حاضرین، آپ یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی ہوئی، آپ اپنے صحابہ کو اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگیوں کو اٹھا کر آپ دیکھیں کہ جن لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات میں لوگوں کے مجمع میں سامنے بشارتیں سنائی، کچھ صحابہ کو 10 صحابہ جسے بالخصوص عشر مبشرہ کہتے ہیں، 10 صحابہ کو ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی اٹھ کر اعلان کیا، کہا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ 10 صحابہ کے نام ایک ہی مجلس میں اللہ کے نبی نے بیان کی، کہا کہ ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں رضی اللہ عنہ۔ صحابہ اس لوگوں کے نام لے کر اللہ کے نبی نے مجلس میں اعلان کیے کہ لوگ جنتی ہیں، بشارت دے دی گئی، جنت کی سرٹیفکیٹ دے دی گئی۔ اور کچھ صحابہ اس میں ایسے بھی ہیں جنہیں کئی بار اللہ کے نبی نے بشارتیں سنائی۔ حضرت عثمان کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کئی بار اللہ کے نبی نے بشارتیں سنائی کہ عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ۔ کیا یہ لوگوں کی زندگی کو آپ دیکھیں، جنت کی بشارت ملنے کے بعد بھی کیا ان کا عمل کم ہو گیا؟ یہ لوگ عمل کرتے تھے، بشارت ملنے کے بعد، جنت کی گارنٹی ملنے کے بعد کیا ہونا چاہیے تھا؟ اب گارنٹی مل گئی جنت کے اندر جانے کی، عمل تھوڑا کم کر لیں، نمازوں کی تھوڑی پابندی کم کر لیں، نیکیوں کی تھوڑی مقدار کم کر لیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ صحابہ کی اٹھا کر آپ دیکھیں، جنت کی بشارتیں ملنے کے بعد، جنت کی گارنٹی ملنے کے بعد ان لوگوں کا عمل کم نہیں ہوا بلکہ اور بڑھ گیا۔ اللہ اکبر۔ جو تعلق اللہ سے ان لوگوں کا تھا، جیسے اللہ سے لوگ ڈرتے تھے، جنت کی بشارت ملنے کے بعد ان کا ڈر اور بڑھ گیا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس اور بڑھ گیا۔ حضرت ابوبکر کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت ابوبکر اکیلے میں کھڑے ہیں اور اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں، اپنی زبان کو کھینچ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے دیکھا، کہا کہ ابوبکر کیا کر رہے ہیں اپنے زبان کے ساتھ آپ؟ کہا کہ عمر میں اپنی زبان کی تربیت کر رہا ہوں، یہ وہی زبان ہے جس زبان سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے، یہ زبان انسان کو ہلاک کر دیتی ہے، ہلاک کرنے والی زبان کو میں تربیت دے رہا ہوں۔ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ ابو بکر جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا، جو کئی بار بشارتیں سنائی، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ۔ ایسے ابو بکر اپنی زبان کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو بتانا مقصود یہ ہے کہ تھوڑا سا عمل کرنے کے بعد یہ سمجھ کر بیٹھ جانا کہ کافی ہے، یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ دراصل شیطان کا ایک مکر و فریب ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ شیطان دھوکہ ایسا دیتا ہے انسان کو کہ رمضان میں تو نے بہت کچھ کر لیا، اب نہیں کرے گا تو بھی چلے گا، بہت کچھ تو نے عبادتیں کی، اب تھوڑا کم کر لے تو بھی چل جائے گا۔ یہ کم کی چیز اس شریعت کے اندر آ ہی نہیں سکتی۔ عبادات کے اندر، اعمال کے اندر اس وقت تک کسی چیز کی کمی نہیں آئے گی جب تک کہ سانسوں کا سفر باقی ہوگا۔ جس دن ہماری سانسیں بند ہو جائیں گی اس دن ساری چیزیں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ جب تک سانسوں کا سفر جاری ہے اس وقت تک کسی آدمی کو کسی طرح کی گنجائش نہیں کہ وہ آدمی اپنے اعمال میں تھوڑی کمی کر لیں، عبادات میں کمی کر لیں، ہرگز کسی کو اجازت نہیں۔ اور اسی طرح سے دیکھیے آپ اللہ تعالیٰ کا کیسا قانون اللہ نے بنایا۔
اس بات کو بتانے کے لیے کہ عمل سے کسی کو آدمی کو چھٹکارا نہیں، آدمی عمل سے کبھی بچ نہیں سکتا، یہ نیکیاں ہمیشہ رہنے والی ہیں۔ اس بات کا سبق دینے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ رمضان کے مہینے فرض کیے، رمضان کے روزے اللہ نے فرض کیے۔ جیسے رمضان کے مہینے کے روزے فرض ختم ہو جاتے ہیں، لوگ یہ نہ سمجھیں کہ روزوں کا سلسلہ ختم ہو چکا، روزے اب نہیں رہنا ہے، کہیں لوگوں کو ایسا خیال نہ آئے، اس لیے اللہ نے شوال کے روزے رکھا ہے۔ رمضان کا مہینہ جیسے ختم ہوتا ہے، فوری طور پر شوال کے 6 روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ شریعت نے تعلیم دی، کیوں؟ کیونکہ بات بتانا مقصود یہ ہے کہ روزے رمضان کے حد تک نہیں بلکہ سال کے دوسرے مہینوں میں روزے رہتے ہیں۔ بار بار نفل روزوں کا اہتمام آپ کر سکتے ہیں، مہینے کے 3 روزے، ہفتے میں 2 روزے جو آپ رکھنا رکھ سکتے ہیں، روزوں کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ یہ تعلیم دینے کے لیے شریعت نے شوال کے روزے رکھا ہے۔ ایک بالخصوص دیکھیے، ایک ایسے صحابہ تھے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو اتنے عبادت گزار، جو اتنے متقی پرہیزگار، ہمیشہ اللہ کی عبادت میں لگے رہنے والے، اور یہ عبادت میں لگا رہنا شکایت کے طور پر اللہ کے نبی کے پاس پیش کیا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات شکایت کے طور پر پیش کی گئی کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، زیادہ قرآن پڑھتے رہتے ہیں، دوسرا کام و کاج کرتے ہی نہیں، ہمیشہ روزے میں رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بلایا اس صحابی کو، بلا کر عبداللہ میں نے سنا کہ تم قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہو، ہمیشہ روزے میں رہتے ہو، ہمیشہ روزوں کا اہتمام کرتے ہو، ایسا کرو کبھی پڑھ بھی لیا کرو، کبھی چھوڑ بھی دیا کرو، روزے بھی رکھ لیا کرو، روزے چھوڑ بھی دیا کرو۔ انہوں نے اللہ کے نبی سے اجازت مانگی، کہا اللہ کے نبی میں چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے مجھے اجازت دے دیں آپ۔ کہا کہ 1 مہینے میں قرآن ختم کرو۔ کہا کہ نہیں اللہ کے نبی مجھے اور اجازت چاہیے۔ کہا کہ 15 دن میں رمضان ایک قرآن ختم کرو۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اور اجازت چاہیے، میں اور زیادہ پڑھ سکتا ہوں۔ کہا کہ 7 دن میں قرآن ختم کرو۔ صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی مجھے اور اجازت چاہیے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے کہا کہ 3 دن میں قرآن ختم کرو، اور اس سے کم کرنے کی تمہیں اجازت نہیں، اس سے پہلے ختم کرنے کی اجازت نہیں، کم از کم 3 دن میں قرآن ختم کرو۔ اور صحابی کہتے ہیں کہ روزوں کے بارے میں اللہ کے نبی سوال کیا، کہا کہ تم ایسا کرو کہ روزے رکھ لیا کرو، روزے 1 دن رکھو 1 دن چھوڑو۔ صوم داؤدی کہتے ہیں، کہا کہ گویا 1 دن روزہ رکھیں گے 1 دن چھوڑیں گے۔ اللہ کے نبی نے مشورے دیے، تھوڑی عبادتیں کم کر لو۔ یہ صحابی نے کیا کیا؟ کہا کہ اللہ کے نبی میں عبادت کا جذبہ تھا، شوق تھا، اللہ کے نبی سے اجازت مانگی اور عبادت کرتے رہے۔ یہ صحابی جب بوڑھے ہو گئے، آخر میں جب ان کا زمانہ گزرا، آخر میں صحابی کہتے ہیں کہ کاش کہ میں اللہ کے نبی کے مشورے کو میں نے مان لیا ہوتا، کاش کہ اللہ کے نبی نے جو مشورہ مجھے دیا تھا کہ 1 مہینے میں قرآن ختم کر لو، کبھی رمضان پورے مہینے میں 3 روزے رکھ لو، 3 روزے بھی پورے مہینوں کے روزے کے برابر ہو جائیں گے، ہفتے میں 1 روزہ رکھ لو، کئی مشورے اللہ کے نبی نے دیے، کاش کہ میں ان مشوروں کو مان لیا ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے میری عمر بڑھتی گئی، بڑھاپا جیسے آتا گیا، 3 دن میں قرآن ختم کرنا میرے لیے دشوار ہوتا گیا، 3 دن میں قرآن پڑھنا مجھے تکلیف ہونے لگی، اور صوم داؤدی جو 1 دن روزہ رکھنا 1 دن چھوڑنے کا جو سنت میں کام کرتا رہا، بڑھاپے میں مجھے بڑی تکلیف ہونے لگی، کاش کہ اللہ کے نبی کی بات کو میں مان لیا ہوتا۔ یہ صحابی تڑپ گئے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، بڑھاپے تک اسی سنت پر قائم رہے، عمل میں کوئی کمی نہیں آئی، برابر 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، اور صوم داؤدی 1 دن روزہ رکھنا 1 دن چھوڑنا، اسی سنت میں اسی عمل میں کبھی کمی ہونے نہیں دی۔ بڑھاپا آ گیا، اللہ اکبر، اور بڑھاپے میں کہہ رہے ہیں کہ میں اگر وہ بات مان لیتا پہلے اللہ کے نبی کی، تو آج میں وہ عمل سکون سے کر سکتا، اطمینان سے کر سکتا تھا، لیکن عمل میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اللہ اکبر، یہ وہ صحابہ ہیں جو عمل ایک بار شروع کرتے ہیں تو اس عمل میں کبھی کمی نہیں آنے دیتے۔ ایک کام شروع کر دی آج سے، کوئی نیکی کا کام، وہ کام اب جب تک حیات باقی ہے اس وقت تک کام باقی رہے گا۔ ایک نیکی کا کام شروع کر دیے، آج کیے کل بھول گئے نہیں، آج کیے کل چھوڑ دیے نہیں، ایک عمل شروع کرتے وہ عمل ایسی طرح سے باقی رہتا تھا۔ محترم حاضرین، اسی طرح سے جنت کی دوڑ میں جو میں اور آپ دوڑ رہے ہیں، میری بھی چاہت ہے، آپ کی بھی چاہت ہے، ہر مسلمان مومن کی چاہت ہونی بھی چاہیے کہ ہم جنت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں کہ جنت ہمیں حاصل ہو جائے۔ اس دوڑ میں اس دوڑ کے اندر ہمیں جنت کو حاصل کرنے میں جو آگے بڑھانے کا کام کرتا ہے وہ میرا اور آپ کا عمل ہے۔ جس آدمی کے اعمال اچھے ہوں گے، جس آدمی کا عمل اچھا ہوگا، جس آدمی کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، وہی آدمی اس دوڑ میں آگے نکلے گا۔
اس ریس میں آگے نکلے گا، اور جس کی نیکیاں کم ہوں گی، جس کے اعمال کم ہوں گے، جس کی اچھائیاں کم ہوں گی، وہ آدمی پیچھے رہ جائے گا۔ دیکھیے عمل ہی سب کچھ۔ دنیا کے اندر لوگوں کو دنیا کسی اور طریقے سے تولتی ہے، کسی کو خاندان سے تولتی ہے، کسی کو حسب و نسب سے تولتی ہے، کسی کو مالداری سے تولتی ہے۔ مالدار ہے اس کے ساتھ ایک الگ معاملہ کیا جاتا ہے، خاندان والا آدمی ہے اس کے ساتھ الگ معاملہ کیا جاتا ہے، اگر کوئی بڑے حسب و نسب کا آدمی ہے اس کے ساتھ الگ معاملہ دنیا کے اندر۔ لیکن آپ قیامت کے دن کی زندہ اٹھا کر دیکھیں ہولناکی کو، وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن آدمی صرف اور صرف اپنے عمل سے تولا جائے گا، نہ اس کا خاندان، نہ اس کا مال، نہ اس کا حسب و نسب، کوئی نہیں۔ اگرچہ کسی کا، یہاں تک کہ نبی کی بیٹی بھی کیوں نہ ہو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا فاطمہ سے؟ کہا کہ فاطمہ عمل کر لو، عمل کر لو، دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، مانگ لو، تمہارے کل قیامت کے دن میں کچھ بھی کام نہ آؤں گا۔ قیامت کے دن تمہارے لیے تمہارے عمل کے سوا کوئی اور چیز بچا نہیں سکتی۔ یہ نبی کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے۔ تو میں اور آپ کس جگہ میں جائیں گے ہم؟ تو میں بھی، آپ بھی، ہر آدمی بھی قیامت کے دن اپنے اپنے عمل سے تولے جائیں گے۔ جس آدمی کا عمل زیادہ ہوگا، اچھا ہوگا، اسی آدمی کو درجات دیے جائیں گے، اسی آدمی کے حق میں کامیابی آئے گی۔ جس آدمی کے حق میں کامیابی نہ آئے، جس کے اعمال برے ہوں، کم ہوں، نیکیاں کم ہوں، اس آدمی کے حق میں مایوسی اور پچھتاوے کے علاوہ کچھ اور نہ آئے گا۔ اور خبر کے حوالے سے، جب آدمی مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، اس آدمی کو لے جا کر خبر میں سلا دیتے ہیں۔ وہ خبر کی ہولناکی، اس خبر کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کہ خبر آخرت کی سب سے پہلی منزل، اور اس منزل میں کامیاب ہونے والا آدمی آگے کے آنے والے تمام مراحل میں کامیاب ہوگا۔ جس آدمی خبر کے منزل میں ہی ناکام ہو جائے، خبر کی منزل میں جس آدمی فیل ہو جائے، اب آگے آنے والے مرحلے اس کے لیے بڑے کٹھن ہوں گے۔ ایسی منزل میں جب انسان کو لے جا کر سلایا جائے گا، جو نیک آدمی ہوگا، جس نے زندگی کے اندر نیکیاں کی ہوں گی، اچھے اعمال کیے ہوں گے، اس منزل کے اندر اس کی نیکیاں ایک خوبصورت نوجوان کی شکل میں آئیں گی۔ ایک خوبصورت نوجوان آئے گا، ایک بڑا ہی خوبصورت نوجوان آ کر اس کے بازو میں بیٹھے گا۔ آدمی پوچھے گا کہ آپ کون ہیں؟ کہا کہ وہ آدمی کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں۔ ایک خوبصورتی کے ساتھ، خوشبو کے ساتھ نوجوان آ کر بازو میں بیٹھ کر کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں، جو یہاں سے قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا، یہاں سے قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا میں۔ اور اسی طرح سے ایک برا آدمی جو دنیا میں گناہ کے کام کرتا تھا، دنیا میں اللہ کی فرمانبرداری نہیں کرتا تھا، جو نمازوں کا پابند نہیں، روزوں کا پابند نہیں، ایسا آدمی جب خبر میں سوئے گا، اس آدمی کے پاس ڈراؤنی شکل کا ایک نوجوان آئے گا۔ پہلے سے ہی خبر کے اندھیروں کو دیکھ کر ڈرا ہوگا، اور اس میں سے ایک اور ڈر یہ کہ وہ ایسا بدصورت نوجوان وہاں پر آئے گا۔ اس بدصورت نوجوان کو دیکھ کر وہ اور ڈر جائے گا، پوچھے گا کہ تو کون ہے؟ وہ آدمی کہے گا کہ میں تیرا عمل ہوں۔ جو عمل تو دنیا میں کیا کرتا تھا، لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا، لوگوں کے جھوٹ بولتا تھا، نمازیں نہیں پڑھتا تھا، گناہ کے کام کرتا تھا، حرام خوری میں ملوث تھا، وہ تمام کام جو کرتا تھا، میں آج وہی ہوں۔ جو آج میں اور آپ گناہ کو مزے لے کر کر رہے ہیں، گناہ کے کام کو مزے لے کر کر رہے ہیں، یہی مزے قیامت کل خبر کے اندر میرے اور آپ کے برے شکل میں ہمارے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ برے اعمال کو وہاں پر ایسے پیش کیا جائے گا، انسان وہاں پر دیکھ کر اور ڈر جائے گا۔ محترم حاضرین، خلاصہ کلام، خطبے کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو اعمال ہم کرتے ہیں، اگرچہ وہ نمازیں ہو یا روزے ہو، کچھ اور بھی ہو، رمضان کے حد تک محدود نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی صرف رمضان کے حد تک کسی عمل کو محدود رکھتا ہے تو پھر وہ گویا صحیح معنوں میں وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ نمازیں صرف رمضان کے حد تک فرض نہیں ہوئی ہے۔ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ رمضان کے اندر ہی نماز پڑھنا ہے، بقیہ دنوں میں نہیں پڑھنا ہے، تو اس کے اندر ایمان نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ کوئی نیکی کا کام صرف رمضان کے اندر اور بعد میں نہیں، اس آدمی کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں، جو موقع مجھے اور آپ کو ملا ہے، زندگی جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، اس زندگی کے اندر اس موقع میں جتنا ہو سکے ہم اعمال صالحہ کر لیں۔ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے کہا کہ ہم آزمانا چاہتے ہیں کہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ جس آدمی کے اعمال اچھے ہوں گے، یقیناً اسی آدمی کی آخرت کامیاب ہوگی۔ جس آدمی کے اعمال برے ہوں، جس آدمی کے اعمال مکمل نہ ہو، وہ آدمی بڑا خسارہ اٹھائے گا، بڑا نقصان اٹھائے گا اور بڑا پچھتائے گا، افسوس کرے گا۔ اس دن افسوس کے علاوہ کچھ اور کام نہ آئے گا۔
دعا رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اعمال صالحہ بڑھ چڑھ کر کرنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور جو نیکیاں جو عبادتیں ہم نے رمضان کے مہینے میں کی ہیں، دعا رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کی تمام عبادتوں کو قبول فرمائے، اور جو عبادتیں کرنے میں جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی جان بوجھ کر یا انجانے میں ٹوٹی پھوٹی عبادتیں صحیح، اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمارے درجات کو بلند فرمائے، آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔